اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، پروگرام حب رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ مظفر علی اور آپ تمام احباب کا حب محمد کے سوشل پلیٹ فارم پر خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے اور یہ امت مسلمہ کے صاحب نصاب شخص پر فرض قرار دی گئی۔ وہ شخص جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض قرار دی گئی، اور چونکہ زکوٰۃ فرض قرار دی گئی تو اس کے مسائل کا جاننا بھی امت مسلمہ پر ضروری ہے۔ کل ہم نے زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کی اہمیت اور کون شخص زکوٰۃ دے سکتا ہے، کون لے سکتا ہے، اس پر گفتگو کی۔ آج پھر اسی سے دوبارہ پروگرام شروع کریں گے اور انشاءاللہ جو زکوٰۃ کے مسائل درپیش ہیں ان پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے تمام مہمان دوبارہ موجود ہیں اسٹوڈیو کے اندر، تمام کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، گفتگو سے قبل ہم بارگاہ سرت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حصول برکت کے لیے نعت شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں محترم نبیل نظامی صاحب سے کہ بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جلوے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، سبحان اللہ۔ جلوے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، 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 حسرتیں آج پہر، حسرتیں آج پہر تکتی ہے رسا تیرا، جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، بندے غم کاٹ دیا کرتے ہیں تیرے ابرو، بندے غم کاٹ دیا کرتے ہیں تیرے ابرو، اور پھر دیتا ہے بلا، پھر دیتا ہے بلاؤں کو اشارہ تیرا، پھر دیتا ہے بلاؤں کو اشارہ تیرا، جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، خال صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، خال صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، میری جان میری جان آ میری جان میرے
دل میں ہے رستہ تیرا ہاں میری جان سارے صحرا نبی پاؤں سے کیا کام تجھے سارے صحرا نبی پاؤں سے کیا کام تجھے آ میری جان میری جان آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا حسرتیں آتی پہر تکتی ہے رستہ تیرا ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مسائل کے متعلق آگہی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے پروفیسر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کون شخص ہے جو زکوٰۃ ادا کرے گا اور کتنی زکوٰۃ ادا کرے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صاحب نصاب سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ایک خاص مدت، یعنی جو مدت بیان کی گئی ہے شریعت اسلام میں، جو 1 سال ہے، اس سے زائد یا اتنی مدت تک اگر 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی ہی مقدار کا روپیہ پیسہ نقدی کی صورت میں موجود ہو تو وہ صاحب نصاب شخص ہے، یعنی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان دونوں کی مالیت کے برابر کسی شخص کے پاس رقم ہوگی تو وہ صاحب نصاب ہے۔ جی بالکل، جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مقدار کا جو ہے نقدی کی شکل میں موجود ہو تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کس شرح سے ہوگی؟ تو زکوٰۃ کی ادائیگی چاہے وہ سونا ہے، چاہے وہ چاندی ہے یا روپے پیسہ ہے، وہ کل مالیت کا 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے اوپر واجب ہے، فرض ہے۔ یعنی یہ جو 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہے، اس پر 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ جی بالکل 2.5% جو ہے۔ اچھا، اگر کسی شخص کے پاس سونا نہیں ہے یا کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے یا کچھ روپیہ ہے یا کچھ مال تجارت، یعنی تھوڑا تھوڑا سب میں سے ہے، کسی کے پاس 3 تولے سونا پڑا ہے اور ساتھ کچھ روپے پڑے ہیں، یا کسی کے پاس کچھ تولے چاندی پڑی ہے اور کچھ نقدی پاس موجود ہے، تو کیا اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں واجب؟ بالکل ظفر بھائی، اس میں ہم یہ کریں گے کہ جتنی مقدار میں آپ کے پاس زیورات یا نقدی کی صورت میں یا مال تجارت کی صورت میں جو چیز آپ کے پاس موجود ہے، اس کی کل مالیت کو ہم جمع کرتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ وہ ہماری جو مقدار شریعہ اسلامیہ میں بتائی ہوئی ہے، جو 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے جو چاندی ہے، اس کی قیمت کے مطابق بنتی ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ تمام چیزوں کو جمع کرنے کے بعد اس کی مالیت 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی وہ زکوٰۃ اس کے اوپر بھی ادا کرے گا، چاہے اس کے پاس وہ صرف جو ہے وہ سونا نہیں ہے یا صرف چاندی نہیں ہے، مختلف شکل میں اس کے پاس جو سامان تجارت موجود ہے، سونا موجود ہے، کچھ نقدی موجود ہے، کچھ زیورات کی شکل میں چاندی اور سونا موجود ہے، ان تمام کی مالیت کو اکٹھا کرنے کے بعد اگر وہ مقررہ مقدار کے اوپر پورا اترتا ہے، کل مالیت اتنی بنتی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ جی ٹھیک، تو مفتی صاحب آپ یہ بتائیے گا جس سے انہوں نے ذکر کیا کہ وہ شخص کی تمام مالیت کو جمع کر کے اس پر زکوٰۃ واجب آئے گی۔ اب ایک شخص ہے کہ وہ سال کے شروع میں تو صاحب نصاب تھا، یعنی اس کے پاس مال اتنا تھا، لیکن درمیان سال میں سے اس کے پاس کچھ مال چلا گیا، پورا سال اس کے پاس مال نہیں رہا، یا سال کے درمیان میں اس کے مال تجارت میں اضافہ ہوا، یا کسی نے کوئی چیز تحفہ میں دے دی، یا جو وراثت میں سے مال تھا اس کا اضافہ ہو گیا، تو کیا اس شخص پر زکوٰۃ واجب آئے گی جو سال کے شروع میں اس کے پاس نصاب تھا اس کے حوالے سے یا درمیان کے حوالے سے؟ اس پہ متعلق ہے۔ اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ ایک شخص کے پاس سال کے شروع میں مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے، درمیان میں کچھ ٹائم کے لیے، مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے اس کے 5 لاکھ روپے اس میں سے چلے گئے۔ اب پھر اس نے کوئی کاروبار کیا، کچھ ٹائم کے بعد پھر اس کے پاس وہ پیسے دوبارہ آ گئے، اب اس کے پاس سال کے اختتام پر 15 لاکھ روپے بن گئے۔
تو اب مجموعی طور پر وہ 15 لاکھ روپے کی زکوٰۃ ادا کرے۔ جی صحیح۔ تو دوسرا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ وہ شخص جس پر زکوٰۃ فرض ہے لیکن اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے پیسے موجود نہیں ہیں، تو وہ کس طرح سے زکوٰۃ ادا کرے گا؟ کیا پورے سال کے اندر تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے یا ایک ہی دفعہ میں دے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص کے جس کے پاس مال ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، اب اس کے پاس وقت مقررہ پر زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اگر وہ شخص اپنی آسانی سہولت کے لیے سال کے مختلف اوقات میں زکوٰۃ دیتا رہے تو یوں بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تاہم یہ ہے کہ اب اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ کیا کرے؟ تو وہ اس مال میں سے کچھ بیچے گا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے گا، باہر صورت اس کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ صحیح۔ مفتی صاحب ہمارے ہاں اکثر دیکھا گیا کہ گھروں کے اندر خواتین زیورات پہنے رکھتی ہیں پورا سال، تو اس پر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ تو جو زیور ہیں یہ زیر استعمال ہیں، تو جو زیور زیر استعمال ہیں کیا ان پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ دیکھیے غضنفر بھائی، بات یہ ہے کہ شریعت اسلام میں ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے کہ جو زیور کوئی استعمال میں رکھے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی اور جو استعمال میں نہ ہو اس پر ہوگی، بلکہ شریعت اسلام میں یہ حکم عام ہے، چاہے خواتین زیور استعمال کریں یا اس کو ویسے اپنے صندوق میں رکھیں یا اس کو بینک میں رکھیں، باہر صورت اس کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ جی ٹھیک۔ تو پروفیسر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ جو خواتین گھروں میں زیورات پہنے رکھتی ہیں ان پر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہے، تو وہ سونا جو انہوں نے پہنے رکھا ہے اس کی جو زکوٰۃ ادا کی جائے گی وہ اس قیمت کا اعتبار ہوگا جب وہ خریدا ہے کہ یا موجودہ قیمت کا اعتبار کیا جائے گا؟ بہتر صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت ہم موجودہ قیمت کو شمار کریں، نہ کہ اس وقت جب ہم نے اس زیور کو خریدا تھا، بلکہ اب جب ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس کا مارکیٹ کا موجودہ ریٹ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے اس کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جائے۔ جی ٹھیک۔ تو مفتی صاحب یہاں پر جس طرح سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر کیا گیا کہ سامان تجارت پر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، تو جس طرح سے حالات چل رہے ہیں اکثر جگہوں پر تجارت ہوئی نہیں ہے، یا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری پورا سال تجارت نہیں، سال کے صرف کچھ حصہ میں تجارت ہوئی ہے، تو وہ اپنی زکوٰۃ کس طرح سے ادا کرے؟ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو حکم دیا گیا کہ سامان تجارت پر زکوٰۃ ہے اگر وہ نصاب کو پہنچے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سال بھر کاروبار کرے یا نہ کرے، اس کا کاروبار سے تعلق نہیں ہے، صحیح، اس کا تعلق نصاب کی مقدار سے ہے۔ ایک شخص ہے اس کے پاس سامان تجارت پڑا ہے، اس نے سال بھر کام نہیں کیا، صحیح، اپنے پاس سٹاک رکھا اس نے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، صحیح، اگرچہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہو۔ اگر نصاب کی مقدار کو نہیں پہنچے گا تو اس پہ نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص سال بھر اس کی تجارت کرتا ہے تو پھر لازمی بات ہے اس میں اپ ڈاؤن تو آتا ہے کہ کبھی پروفٹ آتا ہے کبھی لاس ہو جاتا ہے، تو اس کی جب ریشو نکالی جائے گی تو وہ اس کے سال کے اختتام پر اس کے پلس مائنس کے حساب سے نکالی جائے گی، اور وہ مال جس پہ تجارت نہیں ہو رہی ہے وہ سامان تجارت تو وہ ایک جگہ پڑا ہوا ہے تو زکوٰۃ اس پہ بھی فرض ہوگی بشرطے کہ وہ نصاب کی مقدار میں پہنچے۔ یعنی جو مال بھی اس کے گودام میں پڑا ہے وہ بھی یا اس کے اسٹاک میں جتنا مال ہے اس سب کی مالیت کو جمع کر کے اس پر 2.5% زکوٰۃ ادا کی جی اس سارے کو کاؤنٹ کر کے اس کا 2.5% نکال کے اس پہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ جی ٹھیک۔ دوسرا مفتی صاحب ہمارے ہاں کاروبار کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ چیزیں رینٹ پر دی جاتی ہیں، جیسے رینٹ کار وغیرہ اور کیٹرنگ کا کام اور شادی ہال بھی اسی طرح سے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری چیزیں تو استعمال میں رہتی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کیا حکم ہے؟ جی دیکھیے غضنفر بھائی، بات یہ ہے کہ ایک وہ گاڑی جو آپ کے زیر استعمال ہے، وہ گھر جو آپ کے زیر استعمال ہے، اسی طرح جو فریج ہے آپ کے گھر میں، ٹی وی ہے، یہ چیزیں آپ کی ضروریات زندگی کی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی جو اپنی ذات کے لیے استعمال ہے؟ جی یہ اپنی ذات کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ایک گاڑی وہ ہے کہ جو آپ نے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے لی اور اب وہ آپ کو نفع دیتی ہے۔ اسی طرح سے ایک جگہ جو آپ نے ایک مخصوص کر کے رکھی ہے، اس کو شادی ہال کے طور پر آپ اس کو رینٹ پر دیتے ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں گاڑی پر بھی اور اسی طرح سے کیٹرنگ کا سامان ہو گیا، شادی ہال ہو گیا، تو ان سب پر جو ہے نا وہ زکوٰۃ لازم ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا اگر کوئی شخص گاڑی رینٹ پر بھی دیتا ہے اور اس کو اپنے استعمال میں بھی لے کے آتا ہے تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی؟ اور آج کل یہ جو اوبر اور کریم پر بھی لوگ گاڑیاں چلا رہے ہیں جو ان کے اپنے استعمال میں بھی ہیں لیکن ان سے وہ تجارت بھی کر رہے ہیں، تو اس پر کیا حکم ہے زکوٰۃ؟ اس پر یہ ہے کہ جو اس سے مال آئے گا، جو نفع آئے گا، جو انکم آئے گی، اس کی پرسنٹیج نکال کر 2.5% جو ہے نا وہ زکوٰۃ ادا کی جائے۔
یعنی پورے سال میں جو اس نے کمایا ہے جی، اس پر 2.5% اس کا 2.5% اس میں ادا کیا جائے. جی ٹھیک جی ٹھیک. ہمارے ہاں زمین اور جائیداد کے مسائل بھی ہیں جن پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. تو پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ شخص جس نے پلاٹ خریدا، ایک تو وہ مکان ہے جس میں وہ رہ رہا ہے، ذاتی زندگی کے استعمال میں ہے اس کے، ایک وہ پلاٹ جو اس نے اس نیت سے خریدا کہ وہ اس کو بیچ دے گا، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ جی ظفر بھائی، اگر وہ پلاٹ اس نیت سے لیا گیا ہے کہ ہم اس کو جو فروخت کریں گے، یعنی وہ تجارت کی صورت میں آ گیا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے واجب ہے. اچھا، اگر اس نے پلاٹ اس نیت سے نہیں خریدا کہ اس کو فروخت کرے گا، اس نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے اس کو خریدا تھا لیکن مجبوراً اس کو فروخت کرنا پڑا، تو اس پر زکوٰۃ آئے گی لازم یا نہیں آئے گی؟ ظفر بھائی، اس میں یہ کہ جب اس نے پلاٹ خریدا تو اس وقت اس کی نیت اس کو فروخت کرنے کی نہیں تھی. صحیح. اب جب کہ اس نے اس کو فروخت کیا ہے تو اس کی جو آمدن ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کی اس آمدن میں اس کو شامل کیا جائے اور اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اچھا، دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں اکثر زمین کا کاروبار کیا جاتا ہے، پلاٹ فروخت کیے جاتے ہیں اور خریدے بھی جاتے ہیں، تو ان کے متعلق زکوٰۃ کا کیا ہوتا ہے؟ مظفر بھائی، یہ جو صورت حالات بتا رہے ہیں یہ ہمارے تجارت کی شکل ہے کہ ہم پلاٹ خریدتے ہیں، اس نیت سے خرید رہے ہیں کہ ہم اس کو بیچ کر اس سے نفع حاصل کریں گے. صحیح. تو یہ مال تجارت میں شامل ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے واجب ہے. تو مفتی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ وہ جو مکان کرائے پر دیا جاتا ہے، یہ بھی تو ذاتی استعمال میں ہوتا ہے لیکن اپنے ذاتی استعمال میں نہیں ہے، کسی دوسری شخص کے ذاتی استعمال میں ہے، تو اس کے مالک مکان پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جی بالکل، جو اس سے نفع حاصل ہوگا مالک مکان اس کے اوپر جو ہے نا وہ زکوٰۃ دے گا، کیونکہ یہ اس نے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے رکھا. اچھا، دوسرا مفتی صاحب یہ بتائیے گا، کسی شخص نے اپنے پاس پیسے جمع کیے ہوئے ہیں کسی نیت کے ساتھ، کسی غرض کے ساتھ، یوں کہہ لیں کہ اس نے حج کے لیے یا عمرے کی ادائیگی کے لیے اپنے پاس پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، تو کیا وہ جو پیسے جمع کیے ان پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بات کی ہے غضنفر بھائی، جس شخص نے اپنے پاس پیسے اکٹھے کیے ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے، تو یہ اس کی 2 صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ شخص پہلے سے صاحب نصاب ہے، تو جو پہلے سے صاحب نصاب ہے تو یہ رقم اس کے اس نصاب میں کاؤنٹ کی جائے گی، اس کے مال میں شامل کی جائے گی، تو مجموعی طور پر وہ اپنی ساری رقم سے زکوٰۃ نکالے گا. اور اگر وہ شخص صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر اس رقم پر پورا سال گزرنا یا سال کا اکثر حصہ گزرنا ضروری ہے. اگر سال یا سال کا اکثر حصہ گزر جائے تو اب اس صورت میں وہ صاحب نصاب قرار پائے گا اور صاحب نصاب ہونے کی صورت میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. جی جی. آخر میں یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ ادا کرنا ضرور ہے رمضان شریف میں ادا کی جائے یا پورے سال میں بندہ ادا کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے غضنفر بھائی کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری نہیں ہے. ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگوں کا یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ چونکہ رمضان میں اجر بڑھ جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے، اس لیے لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ ان کی اچھی غرض ہے. تاہم اگر کسی شخص کو رمضان کے علاوہ وہ ضرورت مند ہے، محسوس کریں کہ اس کی یہ ضرورت ہے، اس کو پورا کیا جا سکتا ہے، تو رمضان کے علاوہ بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ناظرین کرام، زکوٰۃ کی فرضیت میں 2 چیزیں شامل ہیں، ایک تو نقدی جو مال تجارت پر لازم آتی ہے، اور ایک جو زمین کے مسائل ہیں جسے عشر کہا جاتا ہے. تو پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ عشر کے کیا احکامات ہیں؟ غضنفر بھائی، زرعی پیداوار کا 10واں حصہ بطور صدقہ خیرات کرنا اس کو عشر کہتے ہیں. جی ٹھیک. عشر عربی زبان کا الفاظ ہے جس کا معنی ہے 10واں حصہ. تو زرعی پیداوار کے لیے یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو سیراب کرنے کے لیے ہم نے پانی کہاں سے استعمال کیا. جی ٹھیک. اگر اس کو سیراب کرنے کے لیے قدرتی ذرائع استعمال کیے گئے ہیں تو اس پوری پیداوار کا 10واں حصہ یعنی 10% جو ہے وہ بطور صدقہ خیرات جو ہے ہم عشر کے طور پر جو دیں گے. جی ٹھیک. اگر اس کو سیراب کرنے کے لیے مصنوعی ذرائع استعمال کیے گئے، یعنی جیسے ٹیوب ویل ہے، نہری نظام ہے، اس کے اوپر ہم آبیانہ ادا کرتے ہیں، تو اس پوری پیداوار کا 5% جو ہے وہ عشر کے طور پر ادا کریں گے. جی ٹھیک. یہاں پر ایک بات میں بیان کرتا چلوں، ہمارا یہ المیہ ہے، پورا سال ہم زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر، زکوٰۃ کی فرضیت کے اوپر، زکوٰۃ کی اہمیت کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن عشر کے اوپر ہم بات نہیں کرتے. جس طرح زکوٰۃ فرض ہے اسی طریقے سے عشر بھی فرض ہے. لیکن ہم لوگوں کو اس کو کور نہیں کرواتے اور لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے. لوگوں کو اس کے متعلق بتانا چاہیے کہ جتنی اہمیت، جتنی فرضیت زکوٰۃ کی ہے اتنی ہی فرضیت جو عشر کی بھی ہے. اور میرے مطابق اگر جو ہے وہ ہم لوگوں کو اچھے طریقے سے عشر کے متعلق بتائیں اور اس کی افادیت کے متعلق بتائیں اور لوگ جو ہے وہ عشر کو صدقہ خیرات کے طور پر لوگوں کو دینا شروع کر دیں، تو زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ عشر ادا کرتے ہوئے جو غربت اور افلاس ہمارے یہاں پر ہے بھوک کی وجہ سے،
تو وہ غربت اور افلاس جو ہے بالکل ختم ہو سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ قبل حافظ صاحب آپ کا بھی، علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ کے مسائل کے متعلق آگہی حاصل کرنے کی کوشش کی ہم نے۔ زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے فرض قرار دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو مال انسان کو دیا ہے، صاحب ثروت کو دیا ہے، اسی میں سے کچھ حصہ غریب لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھا۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ضروری ہے کہ اپنا مال بھی پاک ہو جائے اور جو غربت ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میں ملک میں سوں محترم نبیل نظامی سے بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کوئی حسرت نادان میرا خالی ہے، نہ دل میں کوئی حسرت نہ دامن میرا خالی ہے، نہ دل میں کوئی حسرت نہ دامن میرا خالی ہے، زہر قسمت کہ میرے سامنے روزے کی جاری ہے، زہر قسمت کہ میرے سامنے روزے کی جاری ہے۔ اور قلعہ صاحب شعر سمائیں کہ یہ وہ در ہے جہاں جھکتے ہیں سر شاہان عالی کے، یہ وہ در ہے جہاں جھکتے ہیں سر شاہان عالی کے، اسی در کا گدا ہے قطب اب لو غزالی ہے، اسی در کا گدا ہے قطب اب لو غزالی ہے، جو تم راضی ہوئے ہم سے تو اللہ ہو گیا راضی، جو تم راضی ہوئے ہم سے تو اللہ ہو گیا راضی، خطاؤں پر نظر کیسی یہاں شان جمالی ہے، خطاؤں پر نظر کیسی یہاں شان جمالی ہے، زہر قسمت کہ میرے سامنے روزے کی جاری ہے۔